بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے تعلق سے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کیا چیز ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کو ہر چیز ادھوری ملے گی، مگر ماں کی محبت ایسی ہے جو آپ کو اولاد کو مکمل ملتی ہے۔ ایک جوان بیٹا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماں سے کہتا ہے ماں میں آپ کے حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیا حق ادا کرے گا؟ بیٹا کہتا ہے ماں آپ نے پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا، آپ کے بڑے بڑے احسان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حق کو ادا کروں۔ جب بیٹے نے اصرار کیا بار بار تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، رات میں اپنا بسترا میرے پاس لے آنا، میرے بازو میں سو جانا۔ جب رات ہوئی تو بیٹا اپنا بستر ماں کی چارپائی کے بازو میں لا کے بچھایا اور سو گیا۔ جوان تھا، جوانی میں نیند زیادہ آتی ہے، نیند آ گئی۔ ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی، ظاہر سی بات ہے بڑھاپے میں نیند کم آتی ہے۔ ماں کو پیاس لگی، ماں نے آواز دی بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ سویا ہوا نیند میں بیٹا تھا، بار بار آواز دی، پھر بیٹا اٹھا، ایک گلاس پانی لا کر ماں کو دیتا ہے۔ ماں پانی پیتی ہے، بچا ہوا کچھ پانی اس کے بستر پر گر جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماں آپ نے میرا بستر گیلا کر دیا، چلو کوئی بات نہیں ہے میں چینج کر لیتا ہوں۔ پھر وہ بستر چینج کر کے سو جاتا ہے۔ رات کا کچھ حصہ اور گزرتا ہے تو ماں کو پھر پیاس لگتی ہے۔ ماں پھر آواز دیتی ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ پھر بیٹا اٹھتا ہے، ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ پھر بیٹا دوسری مرتبہ پانی لا کر دیتا ہے۔ ماں کا ہاتھ کانپتا ہوا رہتا ہے۔ ماں کچھ پانی پی لیتی ہے، بچا ہوا پانی پھر بیٹے کے بستر پر گر جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماں آپ نے پھر پانی گرا دیا، بستر گیلا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے پھر میں چینج کر لیتا ہوں۔ بیٹا پھر چینج کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ کچھ اور حصہ رات کا گزرتا ہے، ماں تو سوتی نہیں، جاگی ہوئی رہتی ہے، نیند نہیں آتی ہے کیونکہ بوڑھی ماں ہوتی ہے، بڑھاپے میں نیند بھی بہت کم آتی ہے۔ پھر وہ پانی طلب کرتی ہے، آواز دیتی ہے بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ تیسری مرتبہ پھر بیٹا گلاس میں پانی بھر کر ماں کو لا کر دیتا ہے۔ ماں کا ہاتھ کانپتا ہوا رہتا ہے، ابھی پانی تیسری مرتبہ پیتی بھی نہیں ہے، پورا گلاس کا پانی بیٹے کے بستر پر گر جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ بیٹا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، صبر کھو دیتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماں آپ پاگل ہیں، پورا بستر آپ نے گیلا کر دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے کہا تھا تجھ سے کہ نہیں ہو پائے گا، مت کرو ایسا، مت آؤ۔ تم نے کہا کہ ماں میں آپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے منع کیا تھا نا۔ دیکھو تیرے بستر پر صرف پانی گرا ہے، تو میرے بستر پر کیا کرتا تھا؟ ایک رات صرف پانی گرا ہے، کئی رات میرے بستر پر تو پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اور یہ ایک رات نہیں، دو رات نہیں، کئی رات، کئی سال تک میں برداشت کرتی رہی۔ مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی مجھے غم نہیں ہوتا، مجھے غصہ بھی نہیں آتا، میں بیزار بھی نہیں ہوتی تھی۔ تیرے بستر پر ایک رات صرف پانی گرا جس کی وجہ سے تو خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا، ماں کو پاگل بتاتا ہے۔ تو بھائی دنیا میں آپ حساب لگائیں، آپ کو ہر چیز ادھوری ملے گی مگر ماں کی محبت مکمل ملے گی۔ اس لیے ماں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خدا حساب لے گا، خدا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ ہم خدا بننے کی کوشش نہ کریں، فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ماں کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ کب؟ اس وقت آپ کو جنت ملے گی جب آپ نے ماں کے اور باپ کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، ان کو اس دنیا میں خوش کرنے والے بن جائیں۔ پھر باپ بھی جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، تو آپ کو وہ دروازہ اس وقت نصیب ہوگا جب آپ اپنے باپ کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ بھائی دنیا کے اندر دو ہی ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں، ہر سزا کو اللہ نے آخرت کے لیے مؤخر کر رکھی ہے۔
لیکن دو چیزیں ایسی ہے، ایک ظلم، جو ظلم کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور دوسری سزا جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اور تمام اولادوں کے لیے یہ میسیج پیغام ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جب تک ماں باپ ہیں اس کی قدر کرتے رہیں۔